آج اگر وہ امیرنس کے سامنے آ جاتی تو وہ بھی اسے پہچان نہ پاتی۔ ظاہری حلیہ ہی نہیں، اس کا باطن بھی اب بہت بدل گیا تھا۔ اسے یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ جو اوپر بیٹھا ہے، اس کے ہاں کسی سے کوئی امتیاز نہیں برتا جاتا۔ اس کی بارگاہ میں صرف ان لوگوں کی سنوائی نہیں ہوتی جو جدی پشت دین کے ٹھیکیدار ہوں، بلکہ وہ قادر مطلق سب پر نظر کرم کرتا ہے، نیتیں دیکھتا ہے۔ جبھی تو کبھی کوئی اپنے علم کے غرور میں آ کر ہلاکت میں پڑ جاتا ہے تو کوئی گھنگرو باندھے رقص کرتی ناری ہدایت پا جاتی ہے۔ وہ جو دلوں کے حال جانتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ کب کس پر، کس انداز میں، کس لمحے خاص میں اپنے فضل کی بارش میں بھگونا ہے۔ مائی بخشا دل آرا کے سیکھنے کی جستجو سے بہت خوش تھی۔ اب وہ درگاہ نہیں جاتی تھی، کچھ عمر کا تقاضا بھی تھا، اور اب وہ بوڑھی ہو گئی تھی۔ دل آرا اب انہیں کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ ان کا بس ایک ہی کام تھا، وہ دن رات دل آرا کو دعائیں دیتے نہیں تھکتی تھی کہ اس نے ان کا بوجھ بانٹ لیا تھا۔ پھر ایک روز دل آرا درگاہ سے واپس آئے تو اس کے ساتھ 20-21 سالہ ایک لڑکی بھی تھی۔ وقت جہاں دل آرا کے لیے تیزی سے گزر رہا تھا، وہیں بخش دین کے لیے بھی ٹھہرا نہیں تھا۔ ان 5 برسوں میں اس کی اور اس کی ایک بہن کی شادی ہو گئی تھی۔ کرم دین نے اپنی مرضی سے اپنی بہن کی بیٹی سے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ ناصرہ بھی بالکل ویسی ہی تھی جیسے کرم دین کی بیٹیاں تھیں۔ دنیاوی علوم ان کے لیے شجر ممنوعہ تھا، ان کی کوئی پسند تھی اور نہ ہی کوئی رائے۔ بخش دین نے تمام زندگی میں ایک بار ہی کرم دین سے چھپ کر کوئی کام کیا تھا، جس کا افسوس اسے اب تک تھا۔ اسی لیے اماد کی نہ ہونے پر بھی ناصرہ سے عقد کرتے ہوئے لامحالہ اس نے یہی سوچا تھا کہ اس طرح وہ اپنی نوجوانی میں کی گئی غلطی کا کفارہ ادا کر پائے گا۔ سکینہ بیگم کے نصیب میں بخش دین کی شادی دیکھنا تو لکھا تھا، لیکن اس کی اولاد کا منہ نہ دیکھ سکی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ان کی وفات کے اگلے سال بخش دین کو خدا نے بیٹے سے نوازا، اور یوں کرم دین کی چھٹی پشتی دین کے لیے وقف ہو گئی۔ ناصرہ جس کو بخش دین نے کبھی نظر بھر کے بھی نہیں دیکھا تھا، اب چونکہ ایک بیٹے کی ماں تھی، اسی لیے اس کی اہمیت کو تسلیم کرنا پڑا۔ عبداللہ 1 سال کا ہوا تو ناصرہ ایک بار پھر امید سے ہو گئی۔ اب کی بار ان کے یہاں مریم نے جنم لیا۔ بخش دین کو مسجد اور مدرسے سے فرصت نہیں تھی، اور ناصرہ پے در پہ بچوں کی پیدائش سے صحت کے مسائل سے دوچار تھی۔ ابھی مریم 1.5 سال کی ہی تھی کہ ناصرہ نے ایک بار پھر خوشخبری سنائی، لیکن اس کے چہرے پر چھائی زردی نے بخش دین کو بھی کچھ پریشان کر دیا تھا۔ پھر وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ وہ دنیا کی کوئی واحد عورت نہیں تھی جو اس عمل سے گزر رہی تھی، سو ناصرہ کی گری گری طبیعت بھی اس سے زیادہ متاثر نہ کر سکی۔ اصل پریشانی تو تب شروع ہوئی جب معائنے کے لیے گئی۔ ناصر نے بتایا کہ اس کے ڈاکٹر نے کل بخش دین کو اسپتال بلایا ہے۔ کافی دیر قطار میں انتظار کے بعد وہ دونوں ڈاکٹر کے کمرے میں گئے۔ ڈاکٹر نے اسے بچوں کی پیدائش میں وقفے سے متعلق ہدایت دینی شروع کی ہی تھی کہ وہ بولا، ڈاکٹرنی صاحبہ، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، آپ وہ کہیں جس کے لیے مجھے بلایا تھا۔ بخش دین کے سپاٹ لہجے کو دیکھ کر لیڈی ڈاکٹر نے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا اور بولی، دیکھیں آپ کی بیوی اندر سے بہت کمزور ہو گئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی اور بچہ خیریت سے رہیں تو اپنی بیوی کو زیادہ سے زیادہ آرام دینے کی کوشش کریں۔ اسے بیڈ ریسٹ کی اشد ضرورت ہے، اسے گھر کے کام نہ کروائیں اور اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ اور ہاں، میں ایک بار پھر یہی کہوں گی، اس بچے کے بعد وقفہ ضروری ہے، ورنہ آپ کی بار یہ مر جائے گی۔ بخش دین چپ چاپ وہاں سے نکل آیا۔ گھر آ کر جب ناصرہ نے اس بارے میں بات کرنی چاہی اور اپنی اماں کے یہاں رہنے کی اجازت مانگی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ یہ جو پڑھی لکھی عورتیں ہوتی ہیں نا، یہ نہ خود اپنا گھر بساتی ہیں نہ دوسروں کو بستے دیکھنا چاہتی ہیں۔ آج تک کبھی کوئی عورت گھر کے کام کرنے سے نہیں مری، تم بھی نہیں مرو گی۔ دنیا کی لاکھوں عورتوں کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، ہر کوئی بستر کی ہو کر نہیں رہ جاتی۔ گھر کے کاموں میں لگی رہو گی تو طبیعت کی طرف دھیان نہیں جائے گا۔ اب جاؤ اور مجھے چائے بنا کر دو، مدرسے بھی جانا ہے مجھے۔ اس کی بے اعتنائی پر ناصرہ چپ چاپ اٹھی اور چائے بنانے چل دی۔ اس سے معلوم تھا کہ اب وہ کچھ بھی کہے بخش دین نے سننا ہی نہیں۔
اور پھر وہ یوں ہی گھر کے کاموں اور بچوں میں جتی رہی۔ اس بار اسے خود بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اندر سے بالکل ختم ہو چکی ہے، لیکن یہ بات اس کا شوہر سمجھنے سے قاصر تھا۔ اور پھر یہ چند ماہ یوں ہی گزر گئے۔ وقت پورا ہونے پر اس کو ہسپتال لے جایا گیا، جہاں اس نے ایک بچی کو جنم دیا۔ ناصرہ کی حالت اتنی ہی دگرگوں، لیکن بچی بھی بہت کمزور تھی۔ ایک ہفتہ اسپتال میں رکھنے کے بعد زچا اور بچہ کو فارغ کر دیا گیا، لیکن ابھی انہیں اس بات کا علم نہیں تھا جو آنے والے وقت میں انہیں پتہ چلنا تھی۔ مائی بخشا نے اس لڑکی سے سامنے کچھ بھی نہیں پوچھنے سے گریز کیا۔ بعد میں دلارا کی زبانی انہیں پتہ چلا کہ اس کو یہ لڑکی مزار پر بیٹھی ملی تھی۔ دلارا صبح سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو سر جھکائے چپ چاپ وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ شام کو مزار سے نکلتے ہوئے دلارا نے اس سے بات کرنے کی ٹھانی، اور جب اس کے یہاں آنے کا سبب پوچھا تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ یتیم ہوئی تو اس کی ماں اسے لے کر اس کے ماموں کے ہاں چلی ہے، جہاں ماموں اور ممانی کا سلوک اس سے ویسا ہی تھا جیسا ایک بن باپ کی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ دونوں ماں بیٹی نے 1.5 سال وہاں ایسے گزارے۔ کل اس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا، تب ممانی نے اسے ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیا کہ وہ اب اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، اسی لیے وہ مزار کی سیڑھیوں پر آ بیٹھی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ باہر کی دنیا میں اس کے لیے کوئی آسرا نہیں۔ اسی لیے میں افشاں کو اپنے ساتھ ہی لے آئی۔ جوان لڑکی کا یوں وہاں بیٹھنا ٹھیک بھی تو نہیں تھا۔ مائی بخشا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے افشاں کو خوش آمدید کہا۔ یوں اب وہ بھی اس گھر کا فرد بن کر ان کے ساتھ رہنے لگی۔ مائی بخشا محلے کے بچوں کو قرآن پڑھاتی اور دلارا مٹی کے برتن بیچا کرتی تھی۔ اللہ نے ان کی روزی میں بھی ایسی برکت رکھی تھی کہ کسی اور کا وہاں رہنا انہیں ذرا بھی بار نہ لگا۔ سب کی دیکھا دیکھی افشاں نے بھی کپڑے کاٹنے شروع کر دیے، یوں آمدنی کا معقول ذریعہ بن گیا۔ مائی بخشا کی طبیعت اب کافی خراب رہنے لگی تھی۔ دلارا بھی اب ان کے سارے کام دیکھ رہی تھی۔ ایک روز انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کافی ساری باتیں سمجھانے کے بعد ایک آخری بات کہی۔ دلارا، روشنی کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اندھیرا چیر کے باہر نکلتی ہے، لیکن نکلتی ضرور ہے۔ کبھی کوئی روشنی کو قید نہیں کر پایا ہے۔ معرفت کی روشنی بھی ٹھیک ویسے ہی کام کرتی ہے۔ جب میں نے یہاں یہ دیا روشن کیا تھا تو نہیں جانتی تھی کہ میرے بعد کوئی اسے آگے چلا بھی پائے گا یا نہیں، لیکن پھر خدا نے تمہیں یہاں بھیجا۔ اب میں سکون سے اس دنیا سے جا سکتی ہوں کہ میرے بعد یہ گھر بند نہیں ہوگا۔ میرے بعد تم مائی بخشاں کہلاؤ گی۔ اس روشنی کو کبھی ختم نہ ہونے دینا۔ میرے بعد تم یہاں کی ذمہ دار ہو۔ افشاں کو بھی انہی خطوط پر چلانا جس پر میں نے تمہیں چلایا ہے۔ باقی اللہ تمہارا حامی و ناصر رہے گا۔ اتنا بول کے وہ رک سی گئی۔ زیادہ بولنے سے بھی ان کا سانس پھول جاتا تھا، جبکہ دلارا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی تھی۔ مائی بخشاں، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، موسمی بخار ہے، اتر جائے گا۔ میں آپ کے بغیر کچھ نہیں، آپ ہی تو میری ہمت ہے۔ مائی بخشا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی، قرآن پاک پڑھنے والے بچوں میں سے ایک نے سبق یاد ہونے کی صدا لگائی تو دلارا آنکھیں صاف کرتی ہوئی اس کی جانب بڑھ گئی۔ پھر اسی رات مائی بخشا اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملی۔ دلارا کے تو آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ افشاں بھی روئے جا رہی تھی۔ یوں مائی بخشا کے بعد اب دلارا مائی بخشا کہلائی جانے لگی۔ سب کو اس سے بھی ویسے ہی عقیدت تھی جیسے مائی بخشا سے تھی۔ دلارا نے بھی کبھی کسی کو مایوس نہیں کیا تھا، نہ اپنی ذات سے نہ اپنی صفات سے۔ میں اجمیر پہنچا تو جانتا تھا کہ مجھے مائی بخشا کہاں ملے گی، سو سیدھا اسی جگہ جہاں پہنچا جہاں ہر مذہب، ہر رنگ و نسل کے لوگ اپنے من کی مرادیں پانے کے لیے سائل بن کر آتے تھے۔ میں بھی تو ایک سائل ہی تھا، اسی لیے سیدھا خواجہ محی الدین چشتی کی درگاہ پر پہنچا۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ مجھے کوئی مائی بخشاں یہاں ملیں گی، بس صرف صدقے دل سے تلاش کی ضرورت تھی۔ میں خواجہ محی الدین چشتی کی درگاہ پر پہنچا اور صدقے دل سے وہاں مائی بخشاں سے ملنے کی دعا کی۔ میں جانتا تھا کہ وہ یہیں کہیں ہوں گی، اور پھر ذرا سی تنگ و دو کے بعد وہ مجھے نیم کے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی نظر آ ہی گئی۔
میں دوڑ کر ان کے پاس جا پہنچا۔ مبادہ کہیں کہ یہ میری آنکھوں کا دھوکہ نہ ہو۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیرت زدہ رہ گئی۔ میں ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے گویا ہوا، مائی بخشا مجھے معاف کر دے، اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، بس آپ مجھے معاف کر دیں۔ میری وجہ سے آپ کو وہاں سے آنا پڑا، اپنا ٹھکانہ چھوڑنا پڑا، جانتا ہوں میں بہت برا ہوں، لیکن کسی اپنے کو کھونے کا دکھ کیا ہوتا ہے، کیسے یہ دکھ انسان کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے، میں اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں۔ مجھے معاف کر دیں اور واپس آ جائیں، وہاں آپ کی ضرورت ہے، میری وجہ سے دوسروں کو سزا نہ دیں۔ میں اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن حلق میں پھنسنے والے آنسوؤں کے گولے نے میری بات مکمل نہ ہونے دی۔ ارے بیٹا، میں کسی سے ناراض ہو کر نہیں آئی، تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ میرا وقت وہاں پورا ہو گیا تھا، مجھے تو یہاں آنا ہی تھا، تم مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ گئے۔ ارے بیٹا، مائی بخشا بھی کبھی کسی سے ناراض ہوئی ہے؟ انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سمجھایا تو مجھے ذرا قرار آیا۔ بس مائی بخشا، مجھے سکون ملا ہے، میں بچپن سے کسی اپنے کے کیے جانے کے دکھ میں اپنے والد کو روتا دیکھ رہا تھا۔ کسی سے ملنے کی آس میں وہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں بھی یوں ہی رہ جاؤں، اسی لیے آپ کو ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا۔ میری لگن سچی تھی، آپ مجھے مل گئی، ساتھ ہی میری دل کو بھی تسلی ہوئی۔ اگر آپ کا یہاں رہنا ہی بہتر ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں اب چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اٹھنے لگا تھا کہ مائی بخشا نے مجھے مخاطب کیا۔ بیٹا، یہ جو تمہاری آنکھوں میں کسی کی کھوج ہلکولے رہ رہی ہے نا، یہ تمہیں چین نہیں لینے دے گی۔ تم آج شام میرے ساتھ میرے مرشد کے پاس چلو، شاید ان سے مل کے تمہیں قرار آ جائے۔ میں نے فوراً ہی حامی بھر لی، اب مجھے شام کا انتظار تھا۔ مائی بخشا ایسی پر نور تھی تو ان کی مرشد کیسی ہوں گی؟ یہ سوچ سوچ کر ہی میں اپنے ذہن میں ان کا خاکہ بنائے جا رہا تھا۔